جب قدرتی یا انسانی آفات سے تباہ حال لوگوں میں اکثر انسان دوست تنظیمیں کھانا، ادویات اور دیگر ضروریات زندگی تقسیم کرتی نظر آتی ہیں، انٹرنیوز نامی ایک امریکی تنظیم متاثرین میں ریڈیو سیٹس تقسیم کرتی اور ریڈیو اسٹیشنز کی تعمیر میں مشغول دیکھی جا سکتی ہے۔ ان ذرائع سے عوام تک پہنچنے والی معلومات کی افادیت قدرتی اور انسان کے ہاتھوں آنے والی دوسری آفات کے متاثرین سے بہتر کون جان سکتا ہے، جن کا رابطہ باقی دنیا سے اس وقت منقطع ہو گیا ہو جب خبر تک رسائی ان کے لیے زندگی اور موت کے مسئلے کے برابر ہو گئی ہو۔ دنیا بھر میں مقامی میڈیا کو عوام تک وقت پر معلومات پہنچانے اور ان کی آواز کی شنوائی کے لیے ایک اہم ذریعے کا کام کرنے کے قابل بنانا انٹرنیوز کے مقاصد ہیں، اور پاکستانی میڈیا میں خواتین کی آواز کی مؤثر نمائندگی اور ان کے ایشوز کی درست عکاسی مقصد رہا ہے تسنیم احمد کی کئی اشروں پر پھیلی ہوئی کوششوں کا۔ اس جدوجہد کے اعتراف میں انٹرنیوز میڈیا نے میڈیا میں خواتین کی منفی عکاسی کے خاتمے کے لیے عکس نامی تنظیم کی بانی تسنیم احمد کو انٹرنیوز میڈیا لیڈرشپ ایوارڈ کا اعزاز دیا۔ تسنیم، کیا چیز تھی جس نے آپ کو مجبور کیا کہ آپ پاکستانی خواتین کے جو ایشوز ہیں اور ان کو میڈیا میں جس طرح سے ان کی عکاسی کی جاتی ہے اس کے لیے آپ کام کریں؟ جس طرح کی سرخیاں، جس طرح کی تصاویر، جس طرح کے کیپشنز تصاویر پہ لگائے جاتے تھے بہت سارے اخبارات میں، اس کے نتیجے میں مجھے لگا کہ ہمیں کوئی ایسی چیز کرنی چاہیے کہ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کو احساس دلایا جائے، اگر انہیں احساس نہیں ہے، وہ بغیر سوچے سمجھے یہ کام کر رہے ہیں، کہ اس سے خواتین کی ترقی پہ، ان کی جو صلاحیتیں ہیں ان پہ کس طرح سے یہ ایک منفی اثر ڈال رہی ہے عکاسی اس طرح کی۔ میرا ہمیشہ سے یہ خیال رہا ہے کہ میڈیا میں خواتین کے ایشوز کی عکاسی جو ہے وہ ایک ہمدردانہ اینگل سے کی جاتی ہے، لیکن میں آپ سے جو سن رہی ہوں مجھے اس سے محسوس ہو رہا ہے کہ اس کے برخلاف ہوتا رہا ہے۔ آپ یہ جن کیپشنز کی بات کر رہی ہیں، نیگیٹو پورٹریل کی بات کر رہی ہیں، ان میں سے کچھ کی مثالیں دیں گی؟ خواتین کو تتلیاں کہنا، بھنوروں کی اصطلاح، پھر بہت ساری چیزیں ہیں اس طرح کی، جو ایک 6 بچوں کی ماں آشنا کے ساتھ فرار، تو وہ اس شخص کا کبھی ذکر نہیں آیا ہے، اس شخص کے نام سے کبھی ہیڈ لائن نہیں آئی کہ وہ مرد بھی تو اتنا ہی پارٹنر تھا اس جرم میں۔ آپ کے خیال میں یا ناانصافی نہیں کہ میڈیا پر ہی الزام یہ لگایا جائے کہ میڈیا جو ہے وہ خواتین کو نیگیٹیولی پورٹری کر رہا ہے؟ کیا یہ ان جنرل ہمارے معاشرے کا مائنڈ سیٹ نہیں ہے؟ اگر میڈیا ساتھ نہ دیتا تو زینب نور کو شاید انصاف نہ ملتا، میڈیا نے ساتھ دیا تو مختارہ مائی ایک بڑا نام بنی۔ تو میڈیا کا کنٹریبیوشن تو بہت پازیٹیو بھی رہا ہے، پر وہ بڑے ایشوز پہ آ جاتا ہے، جو روزمرہ کی چیزیں ہیں نا وہ ہم بھول جاتے ہیں۔ تو بہت سارے لوگوں کو شاید یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارے ملک میں خواتین فائٹر پائلٹس بھی ہیں، 3 سال سے کمیشن لے کے باہر آ رہی ہیں، جہاز اڑا رہی ہیں۔ ایسی خبریں یا ایسی کیپشنز جو ہیں، کیا وہ معاشرے کے مائنڈ سیٹ میں ٹرانسلیٹ ہوتی ہیں؟ وہ وہ پڑھنے والے پر کس طرح سے اثر انداز ہوتی ہیں؟ اکثر ہمارے یہاں اخبارات جو ہیں وہ ایک شخص پڑھتا ہے اور 3-4 لوگ سنتے ہیں، مرد زیادہ تر۔ اور یہ میں نے جب آبزرو کیا کہ اگر میرا چوکیدار یا میرا ڈرائیور یا کوئی بھی ملازم وہ اخبار پڑھ رہا ہے اور 5-6 لوگ سن رہے ہیں، تو پھر جو خاتون سڑک پہ سے گزر رہی ہیں اس کے ساتھ ان کا کیا رویہ ہوتا ہے، اس کو اس طرح سے سٹوری کو لکھنا کہ جس کے ساتھ حادثہ ہوا ہے وہ خبر بہت بڑی ہے، اور جس نے وہ واردات کی ہے یا جس نے وہ ظلم کیا ہے ہم اس کا نام، ہمیں یہ نہیں پتہ ابھی تک کہ مختارہ مائی کے ساتھ کس کس نے ظلم کیا تھا۔ تسنیم کے خیال میں مغربی میڈیا میں اس وقت پاکستانی معاشرے کے اکثریتی انتہا پسند ہونے کے تصور کے جڑ پکڑنے کی ذمہ داری پاکستانی میڈیا کے ساتھ انٹرنیشنل میڈیا پر بھی عائد ہوتی ہے، جو کسی بھی تصویر کا متوازن رخ پیش کرنے کی بجائے اس کا سنسنی خیز زاویہ تلاش کرنے اور پیش کرنے کو زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ عائشہ خالد، اردو VOA، واشنگٹن۔ جو ہے وہ ایک شخص پڑھتا ہے